کہ جیسے ایک سچا مسلمان اپنی آئیڈینٹی کے اوپر اپنا کام پورا کر جاتا ہے تو پوری کائنات اس کا نام اس کے سٹینڈرڈز کے اوپر رکھتے ہیں کہ اس وقت سب سے ہائی سٹینڈرڈ پہ یہ بننا چاہیے، باقی وعدہ سچا کر رہا ہے۔ اور سمجھیں اس آیت کو کہ عالمین کے اوپر آپ کا اور میرا بھی ڈائریکٹ افیکٹ ہے، یہ ہے فائدہ نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کا۔ میری بات کو دماغ کھول کے سننا، بھی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گے آپ کے، ایسا سوال اٹھے گا بھی جو میں بولنے لگا، کیونکہ تیار نہیں کیے گئے ہم۔ جب اللہ اپنی فطرہ پہ ایک انسان کو آئیڈینٹی دیتے ہیں اور وہ اپنی اوج پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ مسلم آئیڈینٹی کا لفظ اللہ نے بتایا ہے ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا، صحابہ نے بتایا۔ وہ آئیڈینٹی کیا ہے؟ بتاؤں آئیڈینٹی کیا ہے؟ بتاتا ہوں آئیڈینٹی، غور سے سمجھیں۔ یہ علی اینگل سے اسلام کو دیکھا ہی نہیں جا رہا، اس لیے تو چھوٹا بندہ چھوٹا ہی سوچے گا، مسلمان چھوٹا بندہ ہوتا نہیں، اس لیے بڑا سوچنا ضروری ہے۔ وہ آئیڈینٹی کا نام کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہو، یہ ہماری ٹیکنیک ہے، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، یہ ہمارا میتھڈالوجی ہے۔ اگر آئیڈینٹی مل گئی تو یہ کام کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ نہیں، مسلمان تو آئیڈینٹی ہے ہماری، مسلمان کی آئیڈینٹی کی پہچان ہمارے پاس ہے، یہ تو ہمارے نبی کا نام ہے نا، ان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ اور سمجھے میں آپ کو اس وقت بڑی کینوس کھولنے لگا ہوں، یہ پہلی دفعہ مسلم آئیڈینٹی میں اس کانسیپٹ میں جانے لگا ہوں، کیونکہ بہت سائیکالوجی ہو گئی، اب سب کچھ سمجھ آ گئی سائیکالوجی۔ 99% آف آل آف یو گائز ہیو گون تھرو موسٹ آف مائی ورک۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اگلا اسٹیپ لیں اور اب اپنے دماغوں کو اور ذہنوں کو کھولیں۔ مسلم آئیڈینٹی کا لفظ اللہ نے بتایا ہے ہمیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا، صحابہ نے بتایا ہے، یا بالکل اس کی شناخت کرنا لفظ ہے ہمارے پاس۔ جب اللہ اپنی فطرہ پہ ایک انسان کو آئیڈینٹی دیتے ہیں اور وہ اپنی اوج پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بہت سائنس میں نہ جائیں، میں آپ کو سمپل کر کے بتا رہا ہوں۔ اگر یہ امپاسبل ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا ہے کہ نہیں بھائی ایکسیپشنز ہیں، اللہ نے ایکسیپشنز نہیں کریٹ کی۔ میری بات کو دماغ کھول کے سننا، ابھی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی آپ کے، ایسا سوال اٹھے گا ابھی جو میں بولنے لگا ہوں، کیونکہ تیار نہیں کیے گئے ہم۔ حالانکہ سب سے سمپل کانسیپٹ بتانے لگا ہوں میں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی فطرہ پہ، اللہ کی فطرہ پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے زمین کا سفر کیا روح نے، اللہ تعالیٰ نے سینکشن کی ہے کہ اس روح کو جاؤ۔ اس سے پہلے کیا واقعہ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ابھی واپس اس پہ آتے ہیں، مگر پہلے اس آئیڈینٹی کو سمجھ لیں۔ جب وہ بچہ بڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کی تمام تر معاملات کو اللہ کی ایز از احکام کو مان کے، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے کر کے اپنی اوج پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ غور سے سمجھے اس بات کو، یہ ہمارا سینٹرل پلر ہے آئیڈینٹی کا۔ مسلم آئیڈینٹی نبی علیہ السلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ غور سے سمجھے ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میری فطرہ کی اوج ہے۔ اس کانسیپٹ کو سمجھ گئے، اس کے بعد آپ یہ پاکستان، امریکہ، برطانیہ، انڈیا، یہ کھیلنا بند کر دیں گے آپ۔ رحمت للعالمین کیا ہے؟ کہ بھائی اس پلانٹ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم یہاں گلیاں نہیں کراس کر سک رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا، غور سے سمجھے اس آیت کو، کہ عالمین کے اوپر آپ کا اور میرا بھی ڈائریکٹ افیکٹ ہے، یہ ہے فائدہ نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کا۔ اس وقت آپ کے ذہن میں کوشچن مارک ہے، میں ابھی سوالو کرتا ہوں، فکر نہیں کریں کہ سر وہ تو نبی علیہ السلام ہے رحمت للعالمین، میں کیسے ہو سکتا ہوں رحمت للعالمین؟ نعوذ باللہ، وہ تو نبی علیہ السلام ہے۔ بالکل ہے، وہی ہیں، بالکل محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رحمت للعالمین ہے، مگر وہ کسی وجہ سے رحمت للعالمین ہے، وہ وجہ اسلام ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا صحابی نبی علیہ السلام کو دیکھتے کیسے تھے، نبی علیہ السلام صحابہ کی ٹریننگ کیسے کر رہے تھے، کیا قرآن پاک کی آیت تھا، کیا واقعہ ہو رہا تھا۔ جب اس پوری آئیڈینٹی کی بنا پڑ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بتایا؟ یاد کریں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ عالمین نظر آ گیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا اِنَّا عَرَضْنَا، جب ہم نے پیش کر دی امانت کہ یہ پورا کا پورا ذمہ یہ ہے، یہ کام کرنا۔ بھائی آئیڈینٹی سمجھ آ رہی ہے؟ ویزے کی ریکوائرمنٹ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ویزے کی ریکوائرمنٹ ہے، چیک لسٹ، اس کو امانت کہتے ہیں۔ اللہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا
ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے کہا یہ بھی پوری ریکوائرمنٹ پوری کر لی میں نے. یا اللہ مجھے دیکھ, اس سے پہلے آئے علی السماوات والارض والجبال. آج تک کسی اسکالر نے ہمیں اس کی سپلٹ کر کے کیوں نہیں دی؟ دنیا میں کیوں گھما دیا ہمیں؟ صحابہ پوری کائنات کو دیکھے, نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ کہہ رہے اوپر دیکھ آسمانوں کے السماوات کی طرف کہ تجھے میں نے کیا بنا دیا ہے کہ تو راستے میں چلتا ہے. اب آپ کو سیرہ کی ویلیو سمجھ آئے گی. رحمت اللہ العالمین نے کانسیپٹ ہم نے کیسے ابزارب کرنا ہے. تو راستے میں چلتا ہے تو راستے کے پتھر تک ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان آ رہا ہے, تو راستے کے حقوق بھی پورے کر رہا ہوتا ہے. نباتات, جنگلات, حیوانات, سب کے سب کو پتا ہوتا ہے کہ مسلمان دنیا میں آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں ہمیں. اور ہمیں کیسے بتا کہ نبی علیہ السلام کو جب اس بندے نے دیکھا, وہ کرسچن تھا, اور اس نے دیکھا ابو طالب سے کہا کہ تمہارے قبیلے میں کوئی نبی ہے, کیونکہ میں نے دیکھا پتھر بھی سجدہ کر رہے تھے, درخت بھی سجدہ کر رہے تھے. پڑھا میں نے واقعہ. تو اللہ نے بتایا نا علی السماوات والارض والجبال, کہ پتھر بھی, پتھر کا مطلب پتا ہے, دا موسٹ لائف لیس اینٹی, لائف لیس اینٹی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پوری لائف ہے. خود انکار کیا اس نے, پتھر نے انکار کیا ہے, پہاڑ نے, کہ جب مسلمان دنیا میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا, اور دنیا میں انٹری کر رہا ہوتا ہے, اس سے پہلے یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں جاؤں گا, مجھے دے ویزا. تو آپ کہہ رہے جنت کا ویزا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا کا ویزا. دنیا کا ویزا لینے کے لیے مسلمان آیا تھا دنیا میں, کہ میں ذمہ لیتا ہوں اس کا. جنت کا ویزا چھوڑیں ابھی. اللہ نے بتایا دنیا کا ویزا کیسے لیا تم لوگوں نے میرے سے. آپ جنت کے ویزے کی بات کریں, جنت سے تو ہم آئے ہیں. آپ کو نہیں پتا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے, پتا ہے نا. تو جنت سے دنیا میں آنے کا ویزا کیسے لیا تھا, یہ اللہ عز و جل نے بتایا ہمیں. اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا اپنا نبی, اب سمجھ آئے گا آپ کو اپنا نبی, کہ جیسے ہی مسلمان کی انٹری ہوتی ہے پوری کائنات مرکوز ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں بیلنس کرے گا. ابھی اس نے ذمہ لے لیا سب کا, سماوات کا بھی, ارض کا بھی. ارض کا مطلب پلانٹ ارتھ نہیں, تمام ٹیرسٹرل پلینز کا, اور جبال کا بھی. اس نے ایک ایک ذرے کا ذمہ لے لیا ہوا ہے. اب آپ کو سیرہ کے اندر کے واقعات سمجھ آئیں گے کہ سلیمان علیہ السلام سے چونٹیاں تک بات کرتی ہیں کہ ان کا بھی ذمہ لیا ہوا سلیمان نے. دنیا کی تو تمام تر معاملات میں سیرہ سمجھ آتی نا. کیسے نبی علیہ السلام نے درخت لگانے کا حکم دیا ہے. کوئی ایسا لیڈر دنیا میں جو دین کے سارے ستون کھڑے کرو کہ درخت بھی لگانے ہیں. جنگ میں بندے قتل کر رہے ہوگے مگر پودے اور درخت کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے. ایوری سنگل ایلیمنٹ از یور ریسپانسبلٹی. سوچے کبھی اتنا بڑا کینوس ہو رہا ہے, اور خالی پلانٹ ارتھ کا نہیں, پلانٹ ارتھ کا نہیں. اللہ تعالیٰ نحنو بتائی جا رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نحنو کہتے ہیں وہ سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. کیسے پتا ہمیں؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ جیسے ہی ایک سچا مسلمان اپنی آئیڈینٹی کے اوپر اپنا کام پورا کر جاتا ہے تو پوری کائنات اس کا نام اس کے سٹینڈرڈز کے اوپر رکھ دیتے کہ اس وقت سب سے ہائی سٹینڈرڈ پہ یہ بننا چاہیے. یہ باقی وعدہ سچا کر رہا ہے, صحیح ویزا لیا تھا اس نے.